السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 10 اگست 2024 اور ہفتے کا دن ہے، یعنی آدھا تقریباً اگست کا پہلا اشرا گزر گیا اور چیزیں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہیں. عمران خان بہرحال کھڑا ہے. عمران خان نے اپنا نقطہ نظر، لوگوں کو لگتا ہے وہ ہر جب وہ گفتگو کرتے ہیں اپنے طریقے سے کوئی لفظ آگے پیچھے کرنے نکال لیں تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. عمران خان کل بھی اہم تھا، آج بھی اہم ہے، آئندہ بھی اہم ہوں گے. یہ جو کہے بیٹھے نا کہ عمران خان کا کوئی یہ غلط فہمیاں ہے، اگر میرا رب نے لکھا ہے کہ نہیں، اور تو پھر آپ کون ہیں یا میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں جی، اور وہ بھی کچھ نہیں. چلتے ہیں آگے کی طرف. سب سے پہلی تو بات ہے پشاور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے حوالے سے کیا کہا ہے. خبریں چلتی رہی ہوں، میں نے بھی بات کی اس میں، اور 9 مئی کی تفتیش کے لیے جو ہے نا نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا فیصلہ آ گیا جی. اب ایف آئی افسران جو ہے نا غیر ملکی وفود سے ملاقاتیں ایسے ہی کرتے ہیں. ویسے تو یہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں، اتنی انٹرونشن ہو گئی ہے یہاں تو پولیس بھی وہی چلا رہے ہوتے ہیں. امریکنز آپ کے سامنے موجود، ہم دیکھ چکے ہیں. اور جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس سوال ایک اٹھ رہا ہے کہ جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی کو کیوں نہیں بنایا گیا. جسٹس سید منصور علی شاہ، بیسیکلی کورٹ کا فیصلہ ہے، توہین عدالت کا. میں نے ٹویٹ کیے ہیں سارے، آپ لوگوں کو اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں کیا ہونا ہے. سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، 9 مئی کے واقعہ کے حوالے سے حکومت خیبر پختونخوا نے فیصلہ کیا تھا، کابینہ نے منظوری دی، چیف جسٹس کو بھجوایا کہ نام دے دیں جج کا جوڈیشل کمیشن کے لیے. انہوں نے، میرا خیال ہے میرے پاس آئے نہیں حقائق، ہو سکتا ہے کہ ججز کم ہیں، کام زیادہ ہے، اس وجہ سے کہا ہو. لیکن ایک یعنی ایک جو رائے، کل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب انہوں نے حاضر سروس ججز کے حوالے سے کیوں نہیں کہا. تو اب بات آ جائے گی آگے ریٹائرڈ ججز، تو وہ اختیار ہے، 1 جج بنائیں، 3 جج بنائیں، 6 جج بنائیں. یہ اب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے سامنے موجود ہے. اس پہ علی امین گنڈا پور کیا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار آج بھی موجود ہے. صوبائی حکومت کے نام لیے تھے، نام نہیں دیے تو نام آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، 1 کا 2 کا 3 کا، کسی کا بھی نام. اور یہ بڑے دھیان سے سوچنا پڑے گا اب آپ کو، یعنی یہ اتنا نازک معاملہ ہے تو بڑے دھیان سے سوچنا ہوگا. اور اب ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے تفتیش کے لیے نئی لفظ کیا کہنا ہوں، تفتیش کے لیے، یعنی 9 مئی کا واقعہ ہوا، آج ہم آ کر دوبارہ نئی تفتیش. اچھا اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماڈل ٹاؤن جو ثانیہ ہے وہ اس میں اندر سوال ہے، یہ دوسری انویسٹیگیشن کے حوالے سے سوال ہے. اور یہ جو نئی جے آئی ٹی بنے گی یہ یقیناً چیلنجنگ ہو سکتا ہے، میں ہی چیلنج کر دوں اس بات کو. اور 3 ایس پیز کو تبدیل کیا گیا ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے عمران خان کے خلاف 12 مقدمہ کی تفتیش کر رہی ہے. یعنی اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ محکمہ داخلہ نے کہا ہے، اور 2 نے ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست بھی دائر کی چکی ہے. ایس پی زبیر احمد چیمہ، ایس پی ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات ہیں. ایس پی اپنا سی آر او رضا تنویر ضلع گجرانوالہ میں تعینات ہیں. اور ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ لاہور ارسلان زاہد ملتان تعینات ہے. یعنی یہ جے آئی ٹی بن نہیں سکتی ہے، تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے اندر بھی یہ سارے سوالات ہیں، آپ کرنا چاہیے. ہے کہ ایویڈنس ہی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، اتنے آپ بار انویسٹیگیشن چینج کر کے کیس سارا خراب ہو رہا ہے. اب عمران خان کے خلاف کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو سکے. ہاں، اور ایک سوال بڑا اٹھ کے آ رہا ہے مارگلا ہل کے بارے میں، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اور مریم نواز خان سپریم کورٹ کور کرتی ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے چیزیں بتائی. اور دلچسپی کیا ہے، یعنی یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس فیصلے میں رکھی ہیں کہ وہ 1 2 یا ریسٹورنٹ کو چھوڑ کے باقی جگہوں کے اگینسٹ آپریشن کیوں نہیں ہو رہا. ایک سوال ہے، اگر مارگلا ہل میں دینا تو کتنی عمارتیں ہیں، صرف 2 ہی نہیں ہیں، باقی بھی ہیں، تو اس پہ کیا ہو رہا ہے وہ. اور بہت سے سوالات اٹھ کے ہیں وہ، چونکہ ہر ایک نے پروگرام کر چھوڑا ہے تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے دیکھ لی ہے، لیکن میرے پاس اس میں کچھ اہم خبریں ہیں، میں آج نہیں شیئر کر رہا.
ذرا آپ ایک آدھ دن کے اندر آپ کو خود سمجھ آئیں گی، نہیں آئیں گی تو وعدہ رہا میں پھر ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ ایف آئی افسران جو ہے نا، اور غیر ملکی سے ملاقات کرنے کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سے الزامات، وہ آپ کی بات مانیں گے؟ چلے مان لیتے ہیں، چلیں کیا ہے۔ اور ایف آئی کی منظوری کے بعد تمام ڈائریکٹرز کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا، کسی غیر ملکی کی مکمل تفصیلات فراہم کرنا ہوگی، غیر ملکی وفد اور دورے کی تفصیلات جو ہے نا، ایجنڈا جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر کو فراہم کرنے کا کہا ہے، اور ایک دن قبل یہ بتانا بھی ہوگا اور اجازت بھی لینی ہوگی وزارت خارجہ سے۔ ایسا کیا ہوا، کیا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے؟ یہ اب سوچنا پڑے گا کہ آخر کچھ تو ہے جو دال میں کالا ہے، کچھ تو ایسی چیز ہے کہ جو مسائل کی جڑ ہے، اور اس میں کیا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے۔ ایک بات کرنے کے بعد میں پتن کی جو بات ہے، وہ پتن کی جو کہ انفارمیشن ساری آ چکی ہے، لیٹر بیک گراؤنڈ پہ چلے گا، اور وہ بہت بہت اہم ہے۔ N128 آن چودھری کے حوالے سے بات ہے۔ فارم 45 کی آڈٹ میں 1,00,000 ووٹوں کا تعداد ہے۔ 171 پولنگ اسٹیشن میں قومی میں 80 سے 100%، اور جبکہ صوبائی اسمبلی میں صرف 41% ہے۔ جہاں آن چودھری جیتے وہاں 90 سے 100% ووٹ پول ہوا، جہاں سلمان اکرم راجہ جیتے وہاں صرف 40% ووٹ۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو استعفیٰ تو دے دینا چاہیے نا۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ یعنی اتنی بڑی بات جو سامنے رکھی ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اسی کو سامنے رکھتا ہوئے مینڈیٹ تھیفٹ کے بارے میں نا پی ٹی آئی نے بڑی ایک ورکنگ کی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے 228 سیٹیں اور فارم 45 کے مطابق 93 ہیں، جبکہ ٹوٹل سیٹیں جو سٹول کی ہیں وہ یعنی چرائی ہیں وہ 135 نیشنل اسمبلی کے کانٹیکس میں۔ پنجاب میں 269، 118 فارم 47 کے مطابق، 153 ہے یہ۔ سندھ میں 53، 10 فارم 47 کے مطابق، جبکہ یہ 43 ہیں، اور 128 کے پی کے میں 91 اور 37 کا فرق یہاں بھی ہے۔ 6 بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے تو 684 سیٹیں جو ہے نا ٹوٹل فارم 45 کے مطابق بنتی ہیں، 310 کی ہیں، 374 374 باقی بھی ہیں۔ یعنی اسی تناسب سے اگر دیکھا جائے فارم 45 کے مطابق سینٹ کی 27 سیٹیں ملیں گی، جو صرف 9 ملی ہیں، باقی 18 سیٹیں جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ پہ یہ بھی چل رہا ہے، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر دی ہے تاکہ اصل آ جائے بات، آپ اصل سمجھ جائیں۔ اور اگلی جو بات ہے جس پہ گفتگو کرنے لگا ہوں، وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ فیصلہ بھی میں کوشش کرتا ہوں وہ چل جائے، وہ ریلیونٹ صفحہ ہی چل جائے، لیکن فیصلہ پورا بھی میرے سامنے اگر چل جائے، میری ٹیم اگر چلا دے گی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں آپ کے سامنے وہ فیصلہ میں چلے جائے ساتھ ساتھ میں کھول لیتا ہوں۔ تو آپ کسی بار نیچے دیکھ رہا ہوں تو اس سے مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ کرمنل اوریجنل ہے، یہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن ہے، اور اس کے اوپر فیصلہ جو دیا ہے، اور سپریم کورٹ کو آئینی تشریح انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کا اختیار حاصل ہے۔ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو موت سفارشات نہیں ہوتی یا ایڈوائزری نہیں ہوتے، فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوتا ہے۔ آرٹیکل 189 بیک گراؤنڈ پہ میں چلا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ پابندی ہے آپ کے اوپر، میں نے ٹیم کو کہا ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ وہ چلا جائے، وہ جتنے بھی لوور کورٹس ہیں سب پہ، اور اس طرح ہائی کورٹ کا اگر آئیں تو آرٹیکل 201 ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آرٹیکل 204 ہے بیک گراؤنڈ پہ، وہ بھی چل رہا ہے، جو توہین عدالت کی بات، اس کے حوالے سے قانون جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے، سیکشن 3 توہین عدالت کی ڈیفینیشن کی بات کرتا ہے، اور 5 میں سزا ہے جو 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اب انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلوں پر عمل درآمد جو ہے نا ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ کی جو حتمی تشریح کرنے والے ادارے کے طور پر فیصلہ کرتی ہے، فیصلے کو نظر انداز یا ان پر عمل درآمد میں تاخیر آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا جو ہے آئین کی منشا ہے، اور یاد رکھیے گا اب الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، اس پہ میں ایک لیٹر تیار کر رہا ہوں، میں کوشش اگر میرا آج مکمل ہو گیا تو وہ توہین عدالت کے کانٹیکس میں وہ جائے گا لیٹر الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے توہین عدالت کمٹ کر دی ہے۔ کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے وہ چیز میں رکھ دوں۔ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا، ہمارے دوست ہیں شاکر اوان، انہوں نے کہا کہ جیسے شجاعت علی خان، جیسے علی باقر نجفی کی تصحیح کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ، اور معاملہ جو بڑی سیدھی سی بات، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سینیورٹی میں جو ہے نا ایکٹنگ چیف جسٹس تو لگیں گے نا
سینئر، لیکن یہاں وزارت قانون نے جو ہے، یعنی وزارت قانون کو آخر اسٹیج کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ سوال تو بہت ہے. بہت انٹیلیجنٹ ججز ہیں جن کا نام ایکٹنگ چیف جسٹس کے لیے آیا ہے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی، لیکن ایک سوال جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سینئر ججز کو چھوڑ کے ایکٹنگ چیف جسٹس باہر لگانا تو اختیار ہے نا جی. اور یہاں جو کہ ایک پریسیڈنٹ بھی موجود نہیں ہے، چونکہ شاکر عوان نے اب یہ ٹویٹ کیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے میں نے کہا میں مناسب میں سامنے رکھ دوں. اور خیبر پختونخوا کی 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کی درخواست مسترد کر دی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے حکومت نے خط لکھا تھا پشاور ہائی کورٹ کو، اور انہوں نے خط نظر ثانی کے لیے واپس بھیج دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ انتظامیہ نے صوبائی حکومت کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے. رجسٹرار جو پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو مراسلہ ارسال کیا ہے، اور جس میں کہا ہے کہ جس فورم سے درخواست ارسال کی ہے وہ مجاز نہیں ہے. اب میں پہلے سوچ رہا تھا کہ شاید حالات یہ ہیں کہ ججز کی تعداد نہیں ہے، اور اب یہاں کیا ہوگا، درخواست دوبارہ رولز آف بزنس کے تحت جو ہے متعلقہ کنسرن منسٹری نے بھیجنا ہے، اور اس درخواست پر عمل درآمد نہیں کیا، یعنی انکار نہیں کیا ججز کی کمی کی وجہ سے. تو میں شروع میں جو میں نے بات کی تھی، میں ذرا تھوڑا سا ریوائز کر لیتا ہوں. وہ رولز آف بزنس کے مطابق بھیج دیں. اگر وہ انکار کر دے کہ ججز نہیں ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ہی رہ جاتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.